पढ़ेंगे जो कि है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसी। तो आज हम पॉलिसी को डिस्कस करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी किसे कहते हैं, पॉलिसी किस तरीके से डेवलप होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड चैप्टर है इसमें हम 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आउटलाइन द की एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। की एलिमेंट्स क्या हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है। मीन जब भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके आते हैं तो हम उसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को बनाने का क्या मकसद है। पर्पस मीन्स मकसद और इम्पोर्टेंस मीन्स ज़रूरत, ठीक है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को बनाने का मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। और थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द की फीचर्स एंड एप्रोप्रिएट कंटेंट ऑफ एन इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को या हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की क्या की फीचर्स हैं, मीन्स इसके क्या पार्ट्स हैं या इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं पॉलिसी में, ठीक है। तो हम बेसिकली सेकंड चैप्टर में कितने क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं IGC 1। IGC 1 जो है ये बेसिकली मैनेजमेंट को डील करती है। IGC 1 इज बेसिकली मैनेजमेंट। इसमें हम तरीक़ेकार पढ़ते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लाने का IGC 1 में। तो जब हम तरीक़ेकार को पढ़ते हैं IGC 1 में तो सबसे पहले तरीक़ेकार में हम पढ़ेंगे पॉलिसी को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी बनती है तो सबसे पहले वो अपने लिए हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी बनाएगी। हेल्थ एंड सेफ्टी को लाने के लिए सबसे पहले वो क्या बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी। तो इसलिए आज हम सबसे पहले पॉलिसी को ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन पॉलिसी के चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके की एलिमेंट्स क्या हैं, मीन इसको हम किस तरीके से लाएंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी को हम किस तरीके से लाएंगे। तो हेल्थ एंड सेफ्टी को लाने का एक आसान सा तरीका है कि जब भी आप हेल्थ एंड सेफ्टी को लाएं तो आप ये तरीका फॉलो करें जो कि है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2001 सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज फॉलोज द PDCA साइकिल। PDCA साइकिल से क्या मुराद है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। कि सबसे पहले आप जो काम कर रहे हैं उसको क्या करें, प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सबसे पहले उसको प्लान करें, फिर उसके बाद जब प्लान हो जाए तो फिर उसको क्या करें, डू इट, फिर उसको करें, जो आपने प्लानिंग की है उसको करें। फिर चेक दैट व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग। फिर चेक करें कि आप जो कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, आपने जो प्लानिंग की है और उसके ऊपर जो आप डू इट अमल कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या उसमें कोई मसला है, कोई खराबी है, कोई गलती है या नहीं है, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर आपने क्या करना है, एक्ट, ठीक है। इफ यू आर डूइंग isn't working as well as it should। तो बेसिकली आप सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर उसके बाद उस प्लान पे अमल करते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही है कि उसमें कोई गलतियां हैं। तो जो गलतियां होती हैं उसके मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उन गलतियों को दूर करके दोबारा से प्लानिंग करके उस पर अमल करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर एक्ट करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि की एलिमेंट्स क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, मतलब कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लाने का क्या तरीक़ेकार है, क्या फ्रेमवर्क है, क्या तरीक़ेकार है। तो ये तरीक़ेकार है कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले आपने बनाई पॉलिसी के बाद आपने किया ऑर्गेनाइजिंग मींस रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, लोगों को रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। ऑर्गेनाइजिंग का लफ्ज किस चीज के लिए यूज होता है, रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक कंपनी बनाई कंस्ट्रक्शन की,
تو کنسٹرکشن کمپنی میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کے لیے سب سے پہلے میں کیا بناؤں گا؟ پالیسی. پھر میں کروں گا آرگنائزنگ. آرگنائزنگ کا مطلب یہ میری کنسٹرکشن کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر ہوگا, ورکرز ہوں گے, اور مختلف انجینئرز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اکاؤنٹنٹ ہوگا, اس طرح اور مختلف لوگ شامل ہوں گے. تو ہر ایک بندے کو اس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دینی ہے اکارڈنگ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی, کیونکہ ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی بات کریں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے میں نے اپنی کمپنی کے لیے پالیسی بنائی, پھر آرگنائزنگ کی, مینس لوگوں کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دی. پھر اس کے بعد ہم نے کرنی ہے پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن. ہر ایک کام کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہے. ہر ایک کام کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ پلاننگ. اب دیکھیں کنسٹرکشن کمپنی ہے, کنسٹرکشن کمپنی میں تو مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں لوڈنگ ان لوڈنگ بھی ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے, اس میں بریک ورک بھی ہو رہا ہوگا, اس میں اس کے فولڈنگ پہ یا ہائٹ پہ بھی کام ہو رہا ہوگا, لیڈرز کا استعمال بھی ہو رہا ہوگا, اس میں ایکسکیویشن کھدائی بھی ہو رہی ہوگی, اس میں ویلڈنگ کا کام بھی ہو رہا ہوگا, اسٹیل فکسر بھی اپنا کام کر رہا ہوگا. تو مینس کہ اس میں مختلف ایکٹیویٹیز انوالو ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس طرح بہت ساری ایکٹیویٹیز انوالو ہیں کنسٹرکشن میں. تو ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے, اب بجلی ہے تو بجلی کے لیے, فائر ہے تو فائر کے لیے, ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے میں نے کیا کرنی ہے؟ پلاننگ, ہیلتھ اینڈ سیفٹی پلاننگ کرنی. پھر اسی پلاننگ پہ عمل کرنا ہے. امپلیمنٹیشن مینس اسی پلاننگ پہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور پھر عمل کے بعد پھر ہم نے کیا کرنی ہے؟ ایویلویشن. ایویلویشن مینس کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ کیسی جا رہی ہے, اچھی جا رہی ہے یا خراب جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق پھر ایکشن فار امپروومنٹ, اس میں بہتری لانے کی. پھر ہمیں اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم اس میں بہتری کو لائیں, ٹھیک ہے نا. پھر تو دیکھیں بہت ہی ایک آسان سا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے ایک کمپنی بنی تو اس نے کیا بنانی ہے؟ پالیسی. پھر اس کے بعد آرگنائزنگ مینز رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دے دینی ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی. پھر اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ پلاننگ. کس چیز کے لیے؟ ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے, کیونکہ مختلف کام ہو رہے ہوں گے, ہر ایک کام کے لیے پلاننگ کرنی ہے اور امپلیمنٹیشن, اس پہ عمل بھی کرنا. اور پھر اس کے بعد ایویلویشن. ایویلویشن میں ہم اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہماری کارکردگی کیسی جا رہی ہے. پلاننگ امپلیمنٹیشن کے بعد آیا ایکسیڈنٹس کم ہو گئے ہیں, زیادہ ہو گئے ہیں, لوگ عمل کر رہے ہیں سیفٹی پہ, نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. تو ایویلویشن میں ہم اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں. تو کارکردگی کو جب ہم دیکھیں گے تو اس دوران ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غلطیوں کا پتہ لگے گا ہمیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان غلطیوں سے ہی سبق سیکھ کے پھر ایکشن فار امپروومنٹ کرنی ہے, تو بہتری ہے, ٹھیک ہے, کلیئر. یہ بیسیکلی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کا طریقہ کار ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو لانے کا طریقہ کار ہم نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کسی نئی کمپنی میں جائیں, آپ کو کہا جائے کہ یہاں پہ آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے آئیں, تو آپ سب سے پہلے اس کے لیے پالیسی بنائیں گے, پھر آرگنائزنگ کریں گے, پھر پلاننگ امپلیمنٹیشن کریں گے, پھر ایویلویشن کریں گے, پھر اس کے بعد ایکشن فار امپروومنٹ, ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ یس. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو بیسیکلی یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, پرفیکٹ ہے, صحیح طریقے سے اس پہ عمل ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, ہر ایک چیز صحیح بنی ہوئی ہے, پالیسی صحیح بنی ہوئی ہے, آرگنائزنگ صحیح ہوئی ہوئی ہے, ہر ایک چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو یہ چیک کرنے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ آڈٹ, ٹھیک ہے. تو what is audit? Audit is the critical evaluation of each and every element of health and safety management system. آڈٹ کہتے ہیں کہ جب آپ کریٹیکلی باریک بینی سے ہر ایک ایلیمنٹ کو دیکھیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آڈٹ. کلیئر ہے؟ تو بیسیکلی یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے. اور آپ کی IGC1 کا کیا نام ہے؟ مینجمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی. یہ مینجمنٹ ہے, تو مطلب کہ ہم IGC1 میں, آپ کے پورے IGC1 میں فرسٹ پیپر میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. یہ آپ کی IGC1 کے تمام تر ٹاپکس ہیں اگر سوچا جائے. آج ہم پالیسی کو پڑھیں گے ڈیٹیل میں, کل ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے, پھر اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر اس چیز کا, پھر یہ اور پھر ختم. یہ آپ کا IGC1 ہے. آج کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بیسیکلی آپ کا IGC1 ہے.
تو دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا بناتے ہیں؟ پالیسی. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آرگنائزنگ. پھر اس کے بعد پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن. پھر اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے مطابق جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق ایکشن فار امپروومنٹ کرتے ہیں. اور جب آپ ایک ایک ایلیمنٹ کو باریک بینی سے چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آڈٹ. So the system should develop over time to ensure continual. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو سسٹم ہے یہ ایک دن میں بن جائے گا؟ اس پہ کیا لگے گا؟ ٹائم لگے گا کہ نہیں؟ یہی بتا رہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ٹائم لیتا ہے. امپروومنٹ اس میں آتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے؟ تو دیکھیے آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ پالیسی کسے کہتے ہیں. پالیسی کلیئر اسٹیٹمنٹ آف کمٹمنٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اس میں آپ کلیئرلی کمٹ کرتی ہے کمپنی. اب مثال کے طور پر میری کنسٹرکشن کمپنی ہے, میں نے بنائی ہے, میں سب سے پہلے پالیسی بناؤں گا, اس میں میں کلیئرلی لکھ دوں گا کہ میرا مقصد ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانا ہے تاکہ کسی ورکر کے ساتھ کوئی حادثہ, کوئی انجری یا بیماری پیش نہ آئے. بس یہ میری کیا ہو گئی؟ پالیسی ہو گئی. ٹھیک ہے؟ کلیئر. تو پالیسی میں ہم کلیئرلی اپنے آپ کو کمٹ کر لیتے ہیں, مخلص باؤنڈ کر لیتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی. پھر جب پالیسی بن گئی پھر ہم نے کیا کرنی ہے؟ آرگنائزنگ. تو آرگنائزنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ آل لیولز ان دی آرگنائزیشن. آرگنائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز دیتے ہیں. یہ ڈائریکٹر آپ کا یہ کام ہے, مینیجر آپ کا یہ کام ہے, سپروائزر آپ کا یہ کام ہے, انجینئر آپ کا یہ کام ہے, ورکرز جو ہیں آپ کا یہ کام ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ. اس کے بعد ہم کرتے ہیں پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ. کیونکہ ایک کمپنی میں تو ایٹ اے ٹائم مختلف کام ہو رہے ہوں گے, ہر ایک کام کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پلاننگ کرنی ہے. ڈیٹیلڈ ارینجمنٹس ٹو مینیج ہیلتھ اینڈ سیفٹی. کہتے ہیں کہ اس میں ہم ڈیٹیل انتظامات کرتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کے لیے اور اس کے مطابق امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. رسک اسیسمنٹ, خطرات کو پہچانتے ہیں, ان کا جائزہ لیتے ہیں, ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو پالیسی بنی, آرگنائزنگ ہوئی, پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن. پھر اس کے بعد ایویلویشن ہو گیا. ایویلویشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطیوں کو, اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سو میتھڈس ٹو مانیٹر اینڈ ریویو دی افیکٹونیس آف دی ارینجمنٹس. کہتے ہیں کہ اس میں ہم وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جس میں ہمیں اپنی جو پلاننگ اور امپلیمنٹیشن کی ہوتی ہے اس کی افیکٹونیس کا پتہ لگتا ہے کہ آیا ہم صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور پھر اس کے مطابق پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکشن فار امپروومنٹ, اس میں بہتری لانے کی کوشش. اسٹیپس ٹو کریکٹ ایشوز فاؤنڈ ان دی. اس میں ہم اسٹیپس کے پراپر جہاں پہ ہمیں غلطیوں کا پتہ لگ گیا نا, ان غلطیوں کے مطابق پھر ہم اسٹیپس مینس کے ایکشن لیں گے تاکہ ہم آگے ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں. ٹھیک ہے؟ اور ان دی اینڈ اگر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو صحیح ڈیٹیل میں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں, پالیسی صحیح ہے کہ نہیں, آرگنائزنگ صحیح ہے کہ نہیں, پلاننگ, امپلیمنٹیشن, ایویلویشن, ایکشن فار امپروومنٹ پہ صحیح طریقے سے عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو یہ چیک کرنے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ آڈٹ. So what is audit? It is an independent, critical and systematic review of the management system. Independent means آزادانہ. اس میں آپ کے اوپر کوئی فورس نہیں ہونا چاہیے, زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ آزادانہ, آپ کریٹیکل, باریک بینی سے اور سسٹمیٹک ایک طریقے کار سے آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو کیا کریں؟ چیک کریں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے نا, پالیسی, آرگنائزنگ, پلاننگ, ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے. جب آپ اس کو آزادانہ, باریک بینی سے اور سسٹمیٹیکلی کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں کہ یہاں سے شروع ہو جائیں, اس طرح نہیں دیکھنا. سسٹمیٹیکلی دیکھ, پہلے اس کو, پھر اس کو, پھر اس کو. یہ نہیں کہ پہلے اس کو دیکھا پھر اس کو دیکھ لیا پھر اس کو, اس طرح نہیں. سسٹمیٹیکلی پراپر ایک طریقے کار کے مطابق. ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقے کار ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو لانے کا. سو واٹ آر دی کی ایلیمنٹس آف دی ILO آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم. اس کا کیا آنسر ہوگا؟ کی ایلیمنٹس کیا ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ؟ آرگنائزنگ, پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن, ایویلویشن اینڈ ایکشن فار امپروومنٹ, اور ان دی اینڈ ایڈٹ. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا IGC 1 ہے, یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا IGC 1 ہے.
یہ تمام تر ٹاپکس ہم آگے پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, کلیئر؟ تو آج ہم اب اسپیسیفک پالیسی کی طرف آتے ہیں جو کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا فرسٹ ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, تو پرپز اینڈ امپورٹنس آف سیٹنگ پالیسی فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی. ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا, تو پرپز اینڈ امپورٹنس آف سیٹنگ پالیسی فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی. ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو بنانے کا مقصد اور امپورٹنس, اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو بنانے کا مقصد اور اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اٹ از این امپورٹنٹ ڈاکومنٹ, کیونکہ یہ اہم ضروری ڈاکومنٹ ہے پالیسی. وہ کیوں امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کیسے ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اٹ از دی فاؤنڈیشن اسٹون فار گڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ان این آرگنائزیشن. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فاؤنڈیشن کسے کہتے ہیں؟ بنیاد. جس طرح آپ گھر بناتے ہیں, سب سے پہلے کس چیز کو مضبوط کرتے ہیں؟ بنیاد کو ہی بناتے ہیں, بنیاد کو ہی مضبوط کرتے ہیں. جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی وہ اسٹرکچر بلڈنگ مضبوط ہوگی. اسی طرح ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کیا بناتے ہیں؟ پالیسی. کیونکہ آپ پالیسی اچھی بنائیں گے تو آگے اس کے اوپر عمل اچھے طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے, اگر پالیسی غلط ہوگی تو عمل بھی نہیں ہوگا. تو پالیسی اس لیے ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس لیے اس کو صحیح طریقے سے بنانا ہوگا. تو یہ بنیاد ہے. سیکنڈ, سیٹس آؤٹ دی آرگنائزیشن. اس میں کمپنی اپنے مقاصد کو لکھتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, ایم کو لکھتی ہے. ایم مینس مقصد. اس میں ہم کیا مقصد لکھ سکتے ہیں؟ اس میں ہم یہ مقصد لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانا, ورکر کو انجری سے بچانا, ال ہیلتھ بیماری سے بچانا. یہ ہمارا مقصد ہے کہ نہیں؟ یہ مقصد اس میں لکھا ہوتا ہے. آئیڈینٹیفائز ہو از ریسپانسبل فار اچیونگ دیز ایمز. اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ان مقاصد کو کون حاصل کرے گا. اب ہم نے مقصد تو لکھ دیا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانا اور ورکرز کو انجریز اور ال ہیلتھ سے بچانا, یہ ہمارا مقصد ہے. تو اس میں پھر یہ بھی ہم لکھتے ہیں کہ ان مقصد کو کون حاصل کرے گا. تو اس مقصد کو حاصل کرے گا امپلائر. امپلائر مینس مالک. مالک حاصل کرے گا. ڈائریکٹرز کا کام ہے یہ, مینیجرز کا کام ہے یہ, امپلائیز کا کام ہے یہ, انجینئرز کا کام ہے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہم ان لوگوں کے نام بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ اسٹیٹس ہاؤ دا ایمز آر ٹو بی اچیو. اس میں ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان ایمز کو, ان مقاصد کو کس طریقے سے اچیو کیا جائے گا. ہاؤ مینس کس طریقے سے اچیو کیا جائے گا. تو اس طریقے سے اچیو کیا جائے گا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم بیسیکلی اس کے لیے طریقہ کار اختیار کریں گے. ہاؤ ارینجمنٹس کریں گے, انتظامات کریں گے, پیسے لگائیں گے, ٹائم دیں گے, کوشش کریں گے. ہاؤ میں کیا جاتا ہے؟ ٹائم. ٹھیک ہے, ٹائم, ایفرٹ اینڈ منی, یہ تین چیزیں ہم لگائیں. ٹھیک ہے, اسپیسیفک ٹو ایچ آرگنائزیشن ریکوائرمنٹ. ہر ایک کمپنی کی پالیسی سیم ہوگی کہ چینج ہوگی؟ چینج ہوگی. کیوں چینج ہوگی؟ کیونکہ ہر ایک کمپنی کے پروسیجرز چینج ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس چینج ہوتے ہیں, فنکشن چینج ہوتا ہے, مقصد چینج ہوتا ہے. اس لیے پالیسی بھی کیا ہوگی؟ چینج. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بنیاد ہے, بنیادی چیز ہے نا. اس میں کمپنی اپنے مقاصد کو لکھتی ہے, ان مقاصد کو کون حاصل کرے گا اس کو بھی لکھتی ہے, اور کس طریقے سے, ہاؤ کس طریقے سے حاصل کرے گا یہ بھی لکھتی ہے. اس لیے یہ ایک ضروری ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ یس. So why might the health and safety policy of two organizations be different? کہتا ہے کہ کیوں دو کمپنیز کی پالیسی چینج ہوگی. کیوں چینج ہوگی؟ ہر ایک کمپنی کے پروسیجر چینج ہوں گے, فنکشن چینج ہوگا, ڈپارٹمنٹ چینج ہوں گے, اس کے علاوہ لوگ چینج ہوں گے. ٹھیک ہے نا, کسی کمپنی میں 10 بندے کام, کسی کمپنی میں 1000 کام کر رہے ہیں. اکوپمنٹس چینج ہوں گی,
ٹھیک ہے, انوائرمنٹ چینج ہوگا, تو اس لیے پالیسی بھی کیا ہوگی, پروڈکشن بھی چینج ہوگی. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس چیز پہ ڈیپینڈ, اس لیے پالیسی بھی آٹومیٹیکلی کیا ہوگی, چینج ہوگی نا. Why have a written policy? کیا ہم پالیسی کو زبانی لکھ سکتے ہیں, مین زبانی بیان کریں کہ نہیں, لکھ کے بیان کریں, لکھی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے. کیوں, why؟ تو وہ اس لیے کہ لیگل کمپلائنس, کیونکہ یہ قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے جب بھی پالیسی بنانی ہے تو ریٹن میں بنانی ہے, یہ قانونی ذمہ داری ہے آپ کی. اگر کوئی کمپنی نہیں بناتی تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ وہ قانون کو فالو نہیں کر رہی. تو لیگل کمپلائنس meets management system standards ILO occupational safety and health 2001 and OHSAS 18001 کہتا ہے کہ آپ نے اس لیے بھی ریٹن لکھنی ہوگی کیونکہ ILO نے بھی کہا ہوا ہے, اور ISO کا جو سیریز ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا OHSAS, اس میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے اس کو کیا لکھنا ہے, ریٹن میں لکھنا, وربل میں نہیں بیان کرنا, ریٹن میں لکھنا ہے. اور جب ریٹن ایک چیز ہوتی ہے تو اس سے کلیئر کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, لکھی ہوئی چیز کلیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کنٹینیوس امپروومنٹ بھی آپ اس میں ٹائم ٹو ٹائم لا سکتے ہیں. مثال آج ہم نے پالیسی بنائی تو 6 مہینے کے بعد دوبارہ سے ہم اس میں جو چینجز آتی رہتی ہیں سائٹ پہ, اس کے مطابق ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. تو ریٹن چیز صحیح ہوگی. ٹھیک ہے, سو وائی از این آرگنائزیشن پالیسی سو امپورٹنٹ. کیوں ایک کمپنی کی پالیسی اتنی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اس میں کمپنی اپنے مقاصد کو لکھتی ہے, کون حاصل کرے گا اس کو لکھتی ہے, کس طریقے سے حاصل کرے گا اس کو بھی لکھتی ہے, اور یہ بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو وائی مائی ٹو آرگنائزیشنز ہیو ڈفرنٹ پالیسیز, کیوں دو کمپنیز کی پالیسیز چینج ہوگی, ڈیو ٹو دی چینج پروسیجرز, فنکشن, انوائرمنٹ, اکوپمنٹ, مٹیریل, پیپل. ٹھیک ہے, لاسٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے کی فیچرز اینڈ کنٹینٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی. کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو جب آپ بنائیں گے تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کے کتنے حصے ہونے چاہیے, اور آپ ہر ایک حصے میں کیا کیا چیز لکھیں گے, کی کنٹینٹس یا کی فیچرز. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی از یوزولی فاؤنڈ ان کتنے پارٹس, 3 پارٹس, ان 3 پارٹس. 3 پارٹس ہوتے ہیں ہیلتھ اینڈ. تو آپ جب بھی پالیسی بنائیں گے تو اس کے کتنے پارٹس بنائیں گے, 3 پارٹس بنائیں گے. اس میں پہلا پارٹ ہے اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ, آرگنائزیشن, ارینجمنٹس. اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ, آرگنائزیشن, ارینجمنٹ. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں ہم کیا لکھتے ہیں, واٹس گوئنگ ٹو بی ڈن, ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, پالیسی کے کتنے حصے ہیں, 3 حصے. تو 3 حصے میں پہلے حصے میں لکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, مینس ہمارے مقاصد کیا ہیں. آرگنائزیشن میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ کون حاصل کرے گا, ہو از گوئنگ ٹو ڈو اٹ, کون حاصل کرے گا. فرسٹ میں ہمارے مقاصد کیا ہیں, ان کو کون حاصل کرے گا. اور ارینجمنٹس میں ہم لکھتے ہیں کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ, کس طریقے سے حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ پڑھا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ پڑھا ہم نے. اس میں ہم نے یہ لکھا کہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے. اس کے بعد ہم نے یہ لکھا کہ اس میں کمپنی اپنے مقاصد کو لکھتی ہے, واٹس گوئنگ ٹو بی ڈن, اپنے مقاصد, ایمز کو. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی اس پہ پڑھا کہ ان مقاصد کو کون حاصل کرے گا, ہو از گوئنگ ٹو ڈو اٹ, دوسرا حصہ. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طریقے سے حاصل کرے گا, ہاؤ ارینجمنٹس. تو وہ کویشچن کے 3 حصے یہاں پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی پالیسی کے کتنے حصے ہیں, 3. اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ, آرگنائزیشن, ارینجمنٹ. اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ کیا کرنا ہے, واٹس گوئنگ ٹو ڈو اٹ, واٹس گوئنگ ٹو بی ڈن, کیا ہم نے کرنا ہے. آرگنائزیشن کس نے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ, پھر اس کے بعد یہ, پھر اس کے بعد یہ. اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ. اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں ہم یہ لکھتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے مقاصد کیا ہیں. تو اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں ہم سیٹنگ اوور آل ایمز اینڈ آبجیکٹیوز لکھتے ہیں, ہم اپنے مقاصد کو لکھتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لانا.
इंजरीज को कम करना, इल हेल्थ को कम करना, छुट्टियों को कम करना, कंसल्टेशन करना, लोगों में हेल्थ एंड सेफ्टी की अवेयरनेस लेके आना, ये हमारा मकसद है कि नहीं है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में हम ये भी लिखते हैं कि हम कानून के मुताबिक अमल करेंगे, कंप्लाइंग विद लॉ, हम कानून के मुताबिक अमल करेंगे। अचीविंग स्टैंडर्ड्स, हम स्टैंडर्ड्स को अचीव करेंगे, मयार लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? मयार, बेहतरी। रिमाइंड वर्कर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम तर वर्कर्स या जितने भी लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, हर एक बंदे को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, जिम्मेदारियां सौंपेंगे। साइन एंड डेटेड बाय द मोस्ट सीनियर पर्सन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को कौन साइन करेगा? सीनियर जो बंदा है, सीईओ हो गया, एमडी हो गया। एंड रेगुलर रिव्यू, और इसको टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे? रिव्यू भी करेंगे। रिव्यू मीन दोबारा से चेक करना। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम तब्दीलियां आती रहती हैं, तो उसके मुताबिक हमने इसको रिव्यू करना। ठीक है, क्लियर है? तो ये फर्स्ट हिस्सा हो गया स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कि हमने करना है क्या है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? अपने लिए एम्स ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, हमने कानून के मुताबिक अमल करना है, स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, मयार हासिल करना है, तमाम तर वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, और हमने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट या पूरी पॉलिसी को सीनियर मोस्ट पर्सन जो है कंपनी का उससे साइन करवाना है और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्लियर हो गया। सिंपली इसमें हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, so targets may be included in the statement of intent to show commitment to improvement. What targets could be included? कहते हैं कि इसमें हम targets लिखते हैं ना, aims and objectives लिखते हैं कि नहीं लिखते? इसमें हम क्या aims and objectives लिख सकते हैं? इसमें हम क्या मकसद है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का? हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके आना, इंजरीज को कम करना, इल हेल्थ को कम करना, छुट्टियों को कम करना, लोगों में अवेयरनेस लेके आना, कंसल्टेशन करना, सलाह मशवरा करना, कम्युनिकेशन करना, कोऑपरेशन करना, ये हमारा मकसद। ये टारगेट्स आप लिख सकते हैं। दूसरा हिस्सा पॉलिसी का होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जब भी एक कंपनी होगी तो वो इस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड होगी। सबसे जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा ना, उसमें एमडी, मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, उसके नीचे कौन होंगे? डायरेक्टर्स होंगे। उसके नीचे कौन होंगे? मैनेजर्स होंगे। मैनेजर्स के नीचे कौन होंगे? सुपरवाइजर्स, और सुपरवाइजर के नीचे एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेन ऑफ कमांड जारी होगी। तो क्या आप देख सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई डायरेक्टली लिंक है एम्प्लॉयज के साथ? नहीं है ना। इसी तरह डायरेक्टर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ डायरेक्टली लिंक है कि नहीं? है ना, डायरेक्ट। लेकिन इसके साथ है नहीं। लेकिन यहाँ पे इस बंदे को देखें, हेल्थ एंड सेफ्टी जो एडवाइजर है, इसका हर एक बंदे के साथ डायरेक्टली लिंक है। इसके साथ भी डायरेक्टली, इसके साथ भी, इसके साथ डायरेक्ट लिंक है ना। इसका मतलब यह है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट होता है या इसके जो लोग होते हैं, चाहे वो ऑफिसर हो या जो भी हो, इसका हर एक बंदे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, चाहे वो मालिक हो या वर्कर। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में अपने मकासद लिख लिए कि हमारा मकसद क्या है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन में ये लिखेंगे कि इन मकासद को कौन हासिल करेगा। तो इन मकासद को कौन हासिल करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉयज और हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर। ठीक है, आउटलाइन द चेन ऑफ कमांड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो ये चेन ऑफ कमांड है ना, कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर किसको कहेगा? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स किसको कहेंगे? मैनेजर्स को। मैनेजर फिर इसको, फिर इसको। और ये जो सेफ्टी ऑफिसर है, ये हर एक बंदे को डायरेक्टली कह रहा होगा हेल्थ एंड सेफ्टी को करने का। तो ये चेन ऑफ कमांड है ना। इसी तरह आइडेंटिफाई द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टाफ। इसमें आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख सकते हैं कि आपका ये काम हो गया, आपका ये काम हो। इसी तरह यूजुअली इंक्लूड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें आप एक चार्ट बना लेते हैं, जिस तरह आपने ये चार्ट बनाया हुआ है, जिससे आपको आसानी होगी हेल्थ एंड सेफ्टी को आइडेंटिफाई करने। प्लस शोज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नजर आ रही है आपको? ये एरो का ये मतलब है कि मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर से पूछेगा और डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर को बताए। ये डायरेक्टर्स मैनेजर से पूछेंगे और मैनेजर्स फिर इनको रिपोर्ट बैक करेंगे। ये देखो एरो से आपको अंदाजा हो रहा होगा। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ तक? तो ये है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन। ठीक है, जिस तरह सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन क्या है, कौन है? तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, इसकी जिम्मेदारी है
हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके आना, इसका काम भी है और अकाउंटेबल, इसकी जिम्मेदारी है, ये जवाबदेह है हेल्थ एंड सेफ्टी का, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद फिर मैनेजमेंट आ जाती है, मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स मैनेजर्स ये मैनेजमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट, डेली बेसिस पे ये जिम्मेदार है हेल्थ एंड सेफ्टी को, ठीक है। इसी तरह ऑल एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग सेफली, और ये जो एम्प्लॉयज हैं इनका काम है हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक काम करना, ठीक है। कॉम्पिटेंट पर्सन, फर्स्ट एडर्स, फायर मार्शल्स, जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, कंपनी में होते हैं ना, जॉब कर रहे होते हैं, फर्स्ट एडर या फायर मार्शल, इनकी भी जिम्मेदारी है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके आना। और हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स, ये जो है आप जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, इसका क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइस टू सपोर्ट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। इसका काम है कि ये क्या करेगा, ये एडवाइस देगा, मशवरा देगा, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरीके से बेहतर तरीके से लाया जा सके, ठीक है, क्लियर है। तो देखें, हमने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें हम अपने मकासद को लिखेंगे, मीन्स के कानून के मुताबिक अमल करेंगे, स्टैंडर्ड्स को अचीव करेंगे, तमाम तर वर्कर्स को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, यह स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये लिखा कि मैनेजिंग डायरेक्टर का ये काम है, ठीक है, डायरेक्टर्स का ये काम है, मैनेजर आपका ये काम है, इसी तरह जो सुपरवाइजर हैं, एम्प्लॉयज हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले हैं, हर एक को काम हवाले कर दिया। ये भी हो गया, मतलब कि क्या करना है वो भी लिख दिया, किसने करना है वो भी लिख दिया। अब हम करेंगे अरेंजमेंट्स, इंतजामात। तो इंतजामात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, पॉलिसी भी गठन में आसानी से बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप आसानी से दे देंगे, लेकिन उसके ऊपर फिर अमल करना जो होता है वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट में हम देखेंगे कि हाउ दे आर गोइंग, किस तरीके से करना, हाउ, ठीक है। तो हाउ में हम आ जाते हैं अरेंजमेंट सेक्शन में, तीसरा जो है। तो अरेंजमेंट सेक्शन में हम क्या लिखते हैं, डिस्क्राइब हाउ थिंग्स आर डन। इसमें हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से काम को करना है, हाउ थिंग्स आर डन, किस तरीके से हमने काम को करना है, ठीक है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इसमें जो पॉलिसी ये जो होती है, ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन की और भी ज्यादा डिटेल होती है इसमें, ठीक है, क्लियर। यूजुअली अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, अरेंजमेंट सेक्शन एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट, ऑफन सेपरेट फ्रॉम पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसको हम पॉलिसी के जो और हिस्से हैं, पॉलिसी के कितने हिस्से हैं, 3, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट। तो हम इस जो अरेंजमेंट है इसको हम बाकी 2 हिस्सों से अलग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिटेल्ड होती है, ठीक है ना, यूनिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंपनी का ये चेंज होता है, चेंज होगा, क्यों होगा चेंज, हर एक कंपनी का प्रोसीजर चेंज होगी, काम का तरीकेकार बदलेगा, इसलिए पॉलिसी में जो अरेंजमेंट है ये भी क्या होगी, चेंज, ठीक है। तो देखिए अरेंजमेंट सेक्शन में हम किस चीज के इंतजामात करते हैं। तो पॉलिसी के 3 हिस्से हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इसमें हमने लिख दिया कि ये हमारा मकसद है, ऑर्गेनाइजेशन में हमने लिख दिया कि ये लोग हासिल करेंगे। अब अरेंजमेंट में हमने इंतजामात करने हैं, क्या करने हैं, किस चीज के इंतजामात करने हैं, तो इस चीज के इंतजामात करने हैं कि कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, रिस्क असेसमेंट से मुराद क्या है, खतरा कैसे पहचानना है, उसका कैसे जायजा लेना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, वर्कर्स को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग कैसे देनी है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, अमल कैसे करना है कानून के मुताबिक, इंक्लूडिंग ऑडिट, और ऑडिट कैसे करना है। तो इसकी जो तरीके का अरेंजमेंट्स डिटेल होती है वो हम अरेंजमेंट सेक्शन में लिखते हैं। एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, जब भी हादसा हो जाए या कोई नियर मिस हो जाए या कोई बाल बच जाए कोई शख्स, तो इसको कैसे रिपोर्ट करना है, पुलिस को कैसे बताना है या किसी और शख्स को, रिकॉर्ड कैसे करना है, उसको कैसे लिखना है उस एक्सीडेंट को, और इन्वेस्टिगेट उसकी तहकीकात कैसे करनी है। तो इसकी जो डिटेल होती है वो किस में होती है, अरेंजमेंट सेक्शन। इसी तरह कंसल्टेशन विद वर्कर्स, वर्कर के साथ कैसे सलाह मशवरा करना है, उसकी डिटेल होती है अरेंजमेंट सेक्शन।
اور اسی طرح ڈیولپنگ سیف سسٹم آف ورک، رولز اینڈ ریگولیشنز پہ کیسے عمل کرنا ہے یا رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے بنانے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل کہاں پہ ہوتی ہے؟ ارینجمنٹ سیکشن. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں نا 1 2 3 4 5 6 یہ وہ ارینجمنٹس ہیں جو کہ ہر ایک کمپنی میں پائی جاتی ہیں، ہر ایک کمپنی میں پائی جاتی ہیں. جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی لانا چاہے تو ہر ایک کمپنی یہ طریقہ کار لازمی اختیار کرے گی. یہ جو 6 میتھڈ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کمپنی ہے، کنسٹرکشن ہے، انڈسٹری ہے، آئل اینڈ گیس ہے، جہاں پہ بھی ہے یہ طریقہ کار لازمی وہ اختیار کرے. ٹھیک ہے، سر یہ بس کیا بال بچ جانا. اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے نا، وہ کھڑا ہے سڑک پہ، ایک دم گاڑی آتی ہے اسپیڈ میں، بالکل قریب سے گزر جاتی ہے، وہ بال ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے. یہ ہم اس کو کہتے ہیں نیئر مس. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر گاڑی اس کے ساتھ ٹکرا بھی جاتی ہے. مثال کے طور پر گاڑی آئی، اس نے گاڑی نے بریک پکڑی، اس بندے کے ساتھ ٹکرا گئی اور وہ بندہ گر گیا، لیکن چوٹ نہیں آئی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ٹھیک تھا وہ. یہ بھی نیئر مس. ٹھیک ہے، تو یہ جنرل ارینجمنٹس ہیں. جنرل اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ ہر ایک کمپنی میں پائی جائیں. ٹھیک ہے، اب بعض کمپنیز میں تو کام کا طریقہ کار چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا چینج، تو پھر اس کے لیے آپ نے اسپیسیفک ارینجمنٹس بھی کرنی ہوں گی. اسپیسیفک مینس کہ اب بعض کمپنیز میں لون ورکنگ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر مارکیٹنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں، مارکیٹنگ کے جو لوگ تو وہ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، تو وہ لون ورکنگ. اب ہر ایک کمپنی میں تو لون ورکنگ نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے، تو لون ورکنگ اگر کسی کمپنی میں ہے تو اس نے اسپیشل انتظامات کرنے ہوں گے اپنے لون ورکرز کے لیے جو اکیلے کام کرنے جا رہے ہیں. لون ورکر اس کو کہتے ہیں جو کہ اکیلے کام کر رہا ہو، کمپنی سے دور کام کر رہا ہو، اپنے ورک کولیگس جو ہیں اس سے دور ہو، وہ لون ورکر. ہاؤس کیپنگ کے لیے آپ نے اسپیشل انتظامات کرنے. ہاؤس کیپنگ کسے کہتے ہیں؟ صفائی ستھرائی، ہر ایک چیز کو اپنی پراپر جگہ پہ رکھنا. آپ مثال کے طور پر ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ہاؤس کیپنگ کے اسٹرکٹ پروسیجرز ہونے چاہیے، یا ہاسپٹل میں اسٹرکٹ پروسیجرز ہونے چاہیے ہاؤس کیپنگ کے، یا کنسٹرکشن کمپنی میں ہاسپٹل، کیونکہ وہاں پہ جراثیم ان چیزوں کا زیادہ خطرہ ہے. ہاسپٹل میں اسٹرکٹ، تو اس کے لیے اسپیشل انتظامات کرنے ہوں گے. صفائی کے لیے، نوائز کے لیے، جس کمپنی میں نوائز زیادہ ہو تو نوائز کے لیے، نوائز کنٹرول کے لیے اسپیشل انتظامات کرتے ہیں. وائبریشن اگر کسی کمپنی میں، اب اس طرح ایک ڈمپر ڈرائیور ہے اور روزانہ ڈمپر چلا جائے تو اس کی باڈی میں وائبریشن پیدا ہوگی، یا ڈرلنگ مشین ہے تو اس کے لیے اسپیشل انتظامات آپ نے کرنے. ہیزرڈس سبسٹانس، کیمیکلز وغیرہ جو ہیں، اس کے لیے اسپیشل انتظامات کرنے ہوں گے. فائر پروسیجرز، ہر ایک کمپنی میں آگ لگ سکتی ہے تو فائر پروسیجرز کے لیے اسپیشل انتظامات کرنے ہوں گے. کانٹریکٹرز کو کنٹرول کرنے کا، آپ نے ٹھیکہ دیا ہوا کسی کام کرنے کا تو اس کو کنٹرول آپ نے اسپیشل انتظامات کرنے ہوں. ٹرانسپورٹ رسک، حادثات ہو سکتے ہیں نا، ٹرانسپورٹ رسک سے بچنے کے لیے آپ نے اسپیشل انتظامات کرنے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ سمجھ آ گئی یہاں پہ؟ تو یہ پالیسی کے 3 حصے تھے جو ہم نے پڑھے. تو پالیسی کے کتنے حصے ہیں؟ 3. اس میں ہم اپنے مقاصد کو لکھتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. اس میں ہم یہ بھی لکھیں ہم قانون کے مطابق عمل کریں گے، اسٹینڈرڈس کو اچیو کریں گے، تمام تر ورکرز کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دیں گے. پھر دوسرے سیکشن میں ہم نے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دے دیں سب کو، اور پھر اس کے مطابق ہم نے انتظامات کیے کہ رسک اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، انفارمیشن انسٹرکشن، اور یہ تمام چیزیں کیسے کرنی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ کچھ اسپیشل خطرات ہیں، ان کے لیے اسپیشل سیفٹی کرنی ہے، اسپیشل ارینجمنٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے پالیسی بنائی ہے. تو اس پالیسی کو پھر ہم دوبارہ چیک کریں گے یا بس ہمیشہ کے لیے یہی پالیسی رہنے دیں گے؟ چیک کریں گے. کیوں چیک کریں گے؟ کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم چینجز آتی رہتی ہیں، اس لیے ریویونگ دی پالیسی، ہم نے پالیسی کو ٹائم ٹو ٹائم ریویو کرنا ہے، چینج کرتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم چینجز ان کی پرسنل، لوگ بدلتے رہتے ہیں. آج 10 لوگ تھے کمپنی میں، کل 100 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ہم نے پالیسی کو پھر کیا کرنا ہے؟ چینج.
مینجمنٹ اسٹرکچر، مینجمنٹ چینج ہو جائے، ڈائریکٹرز چلے جائیں اور ڈائریکٹرز آ جائیں، اونرشپ چینج ہو جائے، مالک بدل جائے، پروسیسز چینج ہو جائے، کام کا طریقہ کار بدل جائے، ٹیکنالوجی چینج ہو جائے، مشینز چینج ہو جائے، اکوپمنٹ چینج ہو جائیں، لیجسلیشن چینج ہو جائے، لیجسلیشن مینس قانون بدل جائے، تو پھر آپ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو کیا کرنا ہوگا؟ ریویو کرنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا. یا انسیڈنٹس، حادثات زیادہ ہونے لگے، انفورسمنٹ ایکشن یا کوئی قانونی کارروائی ہو جائے، پولیس چھاپا مار لے، آڈٹ والے آ جائیں، ٹھیک ہے، انشورنس کمپنی والے آ جائیں، یا آفٹر آڈٹ ہوا، آڈٹ کا ریزلٹ ٹھیک نہیں نکلا کہ پالیسی بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ نے دوبارہ سے پالیسی کو کیا کرنا ہوگا؟ ریویو. آفٹر ورکر کنسلٹیشن، جب آپ نے ورکرز کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور ورکرز نے آپ کو یہ کہا کہ ان کو یہاں پہ کمفرٹ نہیں ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی صحیح نہیں ہے، تو پھر ان کی رائے کے مطابق آپ نے پھر پالیسی کو کیا کرنا ہوگا؟ چینج کرنا ہوگا. اینڈ آفٹر پیسج آف ٹائم، تقریباً ہر سال کے بعد پالیسی کو لازمی ریویو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. کلیئر؟ تو بیسیکلی یہ تھا ہمارا پالیسی کا چیپٹر. اور اس لاسٹ سلائڈ میں یہ لکھا ہے کہ آئی ایل او کے جو ریکمنڈیشن ہے R164 کے آرٹیکل 14 میں یہ لکھا ہے کہ requires employer to set down in writing policy and arrangements for health and safety management where circumstances warranted in a readily understood language or medium. کہتا ہے کہ یہ مالک کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ رائٹنگ میں لکھے گا پالیسی، زبانی نہیں لکھے گا، زبانی بیان نہیں کرے گا، رائٹنگ میں لکھے گا، ٹھیک ہے. where circumstances warranted، ہر ان حالات میں جہاں پہ اس کی ضرورت ہو، اس کے ہر حالات میں جہاں پہ پالیسی کی ضرورت ہو تو وہاں پہ پالیسی بنائے گا ریٹن. اور کس زبان میں بنائے گا؟ اس زبان میں بنائے گا جو کہ وہاں پہ بولی جاتی ہو. اس طرح یہاں پہ پشتو ہے، اردو ہے، انگلش ہے، تو تینوں زبانوں میں اس نے بنائی ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ طریقہ ہے پالیسی کو بنانے کا اور اس کے پارٹس کا. سو واٹ آر دی 3 کی پارٹس ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی؟ Statement of intent, organizing and arrangement. What type of targets might be referenced in the policy and where? ٹارگیٹس کو ہم کہاں پہ لکھتے ہیں؟ آیا اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں لکھتے ہیں، آرگنائزنگ میں لکھتے ہیں، یا ارینجمنٹ میں لکھتے ہیں؟ کہاں پہ لکھتے ہیں؟ ٹارگیٹس کو ہم کہاں لکھتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم مقاصد کو کہاں پہ لکھتے ہیں؟ اپنے ایمز، آبجیکٹیوز، ٹارگیٹس کو کہاں لکھتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ. ہمارا مقصد کیا ہے ہیلتھ سیفٹی، یہ ہم کہاں لکھتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا ٹارگیٹس آپ لکھ سکتے ہیں؟ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے آنا، ایکسیڈنٹ سے بچنا، ایل ہیلتھ سے بچنا، چھٹیوں کو کم کرنا، ٹھیک ہے، نیئر مسز کو کم کرنا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایکسیڈنٹ سے انویسٹیگیشن کرنا، رسک اسیسمنٹس کرنا، یہ تمام چیزیں جو تو یہ ہم کہاں پہ لکھتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ آف ٹارگیٹس کو ہم اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کا سیکنڈ چیپٹر تھا، ٹھیک ہے، پالیسی کا. تو اس میں ہم نے 3 کوشچنس پڑھے. کی ایلیمنٹس آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، پالیسی کیوں ضروری ہے، اور پالیسی کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں، وہ ہم نے ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے. تو آپ کا ٹیسٹ کب ہے؟ ٹیسٹ کی ڈیٹ کب ہے آپ آج پریپیئر ہیں؟ اچھا یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ میں آئی تھنک 2 چیپٹرس ہیں، 1 اور 2 آپ نے آج پڑھا ہے. آپ اس طرح کریں گے، اس کو آپ آج پریپیئر کریں اور کل آپ کا دونوں چیپٹرز میں جو ہے تو ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے. فرسٹ اور سیکنڈ دونوں میں آپ کا کل ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ آپ اس کو پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے.